منهم وعندنا كتاب حفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی، سلطنت و بادشاہت، حکومت، جاہ و جلال اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا اور تنہا ہے، جس نے اکیلے ہی ساری کائنات کو پیدا فرمایا. وہی اللہ رب العالمین ہے جو مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو بندہ نواز اور غریب النواز ہے. سب اسی کے محتاج ہے، وہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ساری کائنات کے امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مقدسہ مطہرہ پر، جنہوں نے ہم تک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا. اس نبی علیہ السلام کی ذات پر رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں نازل ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ جیسا کہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جس کے اندر انسان کے پیدائش سے لے کر مرنے تک، مرنے سے لے کر کل قیامت کے دن جنت یا جہنم میں داخلہ ہونے تک انسان کی پوری رہنمائی یہ اسلام انسان کی فرماتا ہے. اور اس کائنات کے اندر کامیابی اور کامرانی کا اگر کوئی ضامن ہے تو وہ ایک ہی مذہب ہے، وہ ہے مذہب اسلام. رب کائنات نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ لوگوں اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی مذہب قابل قبول ہے، رب کو اگر کوئی مذہب قبول ہے تو وہ اسلام ہے. رب العالمین نے اسلام کو قبول کر لیا، پسند فرما لیا. اور اسلام ہی ایک واحد چیز ہے، ایسا مذہب ہے جو اس کائنات میں بسنے والوں کو، اس کائنات میں بسنے والے انسانوں کو انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے. اور اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد آدمی اپنے اس کائنات کے اندر بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ رب کی رضا کا مستحق بن جاتا ہے. اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج گھروں کا معاملہ ہو، محلوں کا معاملہ ہو، گلیوں کا معاملہ ہو، گاؤں کا معاملہ ہو، تعلق کا معاملہ ہو، یا ڈسٹرکٹ کا معاملہ ہو، یا اسٹیٹ کا معاملہ ہو، یا ملک کا معاملہ ہو، یا ممالک کا معاملہ ہو، آج ہر طرف اضطراب پایا جاتا ہے. ساری انسانیت بے چین نظر آتی ہے.
ساری انسانیت سسکیوں میں نظر آتی ہے، ساری انسانیت حیران و پریشان ہے کہ آخر کس طریقے سے ہم اپنے گلیوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر امن اور سکون کو حاصل کریں، کس طریقے سے اطمینان حاصل کریں، کس طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر اطمینان حاصل ہو جائے۔ آدمی تلاش میں ہے، لیکن وہ تلاش ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائی، اسلام نے انسانوں کو امن، سکون، اطمینان اور صحیح طریقے سے جینے کا سلیقہ سکھلانے کے لیے اسلام نے ایسے ضابطے بنائے ہیں جس کے ذریعے سے ایک آدمی صحیح معنوں میں اطمینان والی زندگی بسر کرتا ہے اور اطمینان والی زندگی بسر کر سکتا ہے، اور اطمینان والی زندگی بسر کر کے آخرت کے اندر بھی وہ اطمینان بخش مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ واحد دین مذہب اسلام، اور اسلام نے جرائم کو روکنے کے لیے، برائیوں کو روکنے کے لیے، قتل اور قتل غارت گیری کو ختم کرنے کے لیے، اور اس طریقے کے جتنے جرائم پائے جاتے ہیں ان سارے کے سارے کرائمز کو، جرائم کو روکنے کے لیے اسلام نے انسانوں کے سامنے ایک ایسا لائحہ عمل پیش فرمایا جس کے ذریعے انسان صحیح طریقے سے جرائم سے محفوظ رہ سکے، گناہوں سے محفوظ رہ سکے، اپنے مال کی، اپنے منال کی حفاظت کر سکے۔ اسلام نے یہ راستہ بھی انسان کے سامنے رکھا ہے۔ آج ساری دنیا حیران و پریشان ہے، ساری دنیا کے اندر حیران و پریشانیوں کا معاملہ ہے۔ ہمارے محلے گلیوں کے اندر بہن بیٹیوں کا گزرنا مشکل ہو چکا، ہمارے مال و منال کی حفاظت کرنا مشکل ہو چکا، ہماری بہنیں گھروں سے باہر نکلنا چاہتی ہیں لیکن نکلنے سے پہلے یہ بارہا سوچتی ہیں کہ اگر میں گھر کے باہر چلی جاؤں گی تو ایسی صورت میں میرے ساتھ کب کیا ہو جائے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ماحول، یہ ڈر کا ماحول، یہ خوف کا ماحول، یہ ہراس کا ماحول آج نظر آتا ہے۔ اسلام نے ہر اس راستے کو روک دیا وہیں پر جہاں سے جرم کی شروعات ہوتی ہے۔ اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا جہاں سے گناہوں کی شروعات ہوتی ہے۔ اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا جہاں سے قتل و غارت گیری کا معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے ان معاملات کو، ان راستوں کو بند کر دیا جہاں سے زناکاریاں، بدکاریاں، گناہوں کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام کے تمام راستوں کو مسدود فرما کے چھوڑ دیا۔ آپ آئیے، آپ جانتے ہیں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے۔ کائنات میں آنے کے بعد لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام آیا، اسلام کی حالت میں لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے شراب کو فوری طور سے حرام نہیں کیا۔ کیوں؟ شراب ایک ایسی بلا اور بیماری ہے جو انسان کو جرم کے راستے کی طرف لے جاتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، یہ شراب ایک ایسی بلا اور بیماری ہے جو تمام کے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ لوگ شراب پی کر نماز کو آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مسلمانوں کو حکم دیا، کہا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، کہ اے لوگو جب تم نماز کی حالت میں، نماز کے لیے جب تم جاتے ہو، نماز پڑھنے کے لیے جب تم جاتے ہو، اللہ رب العالمین نے کہا نماز کو نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ جانا۔ پہلے روکا، پہلے منع کیا کہ نہیں پینا۔ نماز کی حالت میں شراب، نماز کو جب آپ جاتے ہو شراب پی کے ہرگز نماز کو نہ جانا۔ پھر چند دن گزر گئے، پھر چند دن گزرنے کے بعد میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ رب العالمین نے خاص کر مسلمانوں سے کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، اے رب کے قرآن کو ماننے والو، اے نبی کے فرمان کو ماننے والو۔ رب کائنات نے مسلمانوں سے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا،
والانصاب اور یہ بت پرستی، والازلام جو غلط یا اچھے یا جس طرح فال نکالے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے 4 چیزوں کا رب نے نام لے کے کہا یہ 4 گناہ. ایک شراب پینا اور جوا کھیلنا، بت پرستی کرنا اور غلط فال نکالنا، ان 4 چیزوں کا تذکرہ کیا کہا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کام ہیں. فاجتنبوہ، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے، کافروں سے نہیں کہا، مسلمانوں سے کہا، ہم سے اور آپ سے کہا فاجتنبوہ، تم ان تمام برے جرائم سے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بچاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کہا لعلکم تفلحون، اگر تم ان 4 گناہوں سے بچ جاتے ہو، ایسی صورت میں تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائیو، جیسے ہی آیت نازل ہوئی، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو محلے گلیوں کے اندر بھیجا اور کہلا کے بھیجا کہ جا کر محلے گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا ہے. میرے بھائیو، ایک صحابی نکلتے ہیں، جاتے ہیں محلے گلیوں کے اندر، جاتے ہیں، جا کر آواز لگاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا ہے. یہ آیت جیسے لے کر ایک آواز دینے والا گلیوں میں گھوم رہا تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر صحابہ اکرام شراب پی رہے تھے. صحابہ شراب پی رہے تھے، شراب کے ڈرم، مٹکے، بڑے بڑے مٹکے ان کے گھروں میں موجود تھے. جیسے آواز سنتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ سنو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اعلان سنا رہے ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تم شراب کو پینا چھوڑ دو. جیسے ہی ابو طلحہ کی آواز ان گھر میں بیٹھے مسلمانوں کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ مسلمان جو رب کو صحیح طریقے سے ماننے والے تھے، نبی کو صحیح طریقے سے ماننے والے تھے، جیسے کانوں میں آواز پڑی، وہ شراب کے گلاس اور جگ جو مسلمانوں کے ہوٹل تک پہنچ گئے تھے، انہوں نے ان جگہوں کو اٹھا کر پھینک دیا تھا. شراب کے ڈرم اور شراب کے مٹکوں کو اس طریقے سے گلیوں میں بہایا گیا. میرے بھائیو، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسا کہ پانی بہتا ہے، اس طرح شراب بہ رہی تھی. تو لہذا اسلام نے انسانوں کو پاک و صاف رکھنے کے لیے، جرائم سے محفوظ رکھنے کے لیے، گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے شراب کو حرام کر کے اس بات کا حکم دے دیا کہ اگر تم اپنے ماحول کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے گھر کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہو، اپنے محلے کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہو، اپنے گلی کو صاف کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم شراب کے قریب تک نہ جانا. شراب تمہارے لیے حرام کر دی گئی. میرے بھائی، شراب یہ تمام قسم کی برائیوں کی جڑ ہے. شراب برائیوں کی جڑ ہے جس کی وجہ سے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے تباہ و تاراج ہو جاتے ہیں. شراب کو اسلام نے حرام کر دیا. غرض ہے کہ اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا جن راستوں سے گناہوں کے راستے کھلتے ہوں. میرے بھائیو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارے ملک کا کیا حال ہے، ہمارے گاؤں محلے کا کیا حال ہے، ہمارے اسٹیٹ کے اندر کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں. میرے بھائیو، یہ دیکھ کر ہمیں خون کے آنسو نکلتے ہیں. ہر طرف زناکاری و بدکاری عام ہو چکی ہے. زناکاری و بدکاری کا بازار گرم ہے. کسی کی بیٹی کے اوپر غلط نگاہ ڈال کر جبرن زنا کر کے انہیں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. گزشتہ دنوں میں یو پی کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا. ایک 19-20 سال کی لڑکی کو 4-5 احباب پکڑتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اپنی ناپاک ہوس کو مٹاتے ہیں. اتنے پر انہوں نے بس نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے اس معصوم لڑکی کی زبان کو کاٹ دیا تھا.
سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں. حکومت کی جانب سے قوانین بنائے جاتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں. 2018 کی آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں گے کہ ایک سال کے اندر کتنے ریپ کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں میرے بھائیوں. 2018 کے اندر 30 پر 8,000 ریپ کے کیسز درج کیے گئے اور ایسے کئی کیسز ہیں جن کو نوٹ نہیں کیا گیا. 2019 کے اندر تقریباً 40,000 کے قریب یا 40 یا 50,000 کے قریب لڑکیوں کو ریپ کر کے مار دیا گیا جن کو درج کیا گیا، نوٹ کیا گیا. یہ سارے واقعات زناکاری کے، بدکاری کے. میرے بھائیوں آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں حکومتوں کو. کیا حکومت والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ممالک کے اندر، تمہارے ملکوں کے اندر امن اور شانتی رہے، تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے، تمہاری ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ رہے، ہزاروں قانون پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب کے یہ قانون کو پاس کر لو کہ انشاءاللہ پھر کبھی کوئی زناکار و بدکار نظر تک نہیں آئے گا. آئیے رب کے قرآن کو آپ اٹھائیے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو بڑا سخت دین ہے، اسلام کے اندر بڑی سخت سزائیں موجود ہے، اسلام زناکاری کے لیے بڑا سخت قانون بنایا ہے، لیکن یہ قانون جتنا سخت ہے اتنا ہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور سورہ نور آپ اٹھائیے، سورہ نور کی آیات آپ اٹھائیے. رب کائنات نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ زناکار مرد ہے، زناکار عورت ہے. اگر مرد نے زنا کیا یا عورت نے زنا کیا فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. ایسی صورت میں انہیں 100 کوڑے مارنا پڑے گا. اور اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَأْخُذْكُمْ رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جب تم 100 کوڑے مارتے ہو، 100 کوڑے مارتے وقت تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے. اگر تم اللہ کو مانتے ہو، رب کے قرآن کو مانتے ہو، اگر تمہارا ایمان آخرت پر ہے، جب زانی کو سزا دی جائے گی، جب زانی کو سزا دی جائے گی اس وقت تمہارے دل میں ابھی ذرا ہلو مارنا چاہیے تھا، تھوڑا آہستہ مارنا چاہیے، اتنا زور سے کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے کا رحم دل میں نہ آئے. اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا کوڑے جب مارتے ہو، زناکار ہے، بدکار ہے، مرد ہو یا عورت ہے، کسی بند کمرے میں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایسی جگہوں میں کوڑے مارنا جہاں پر لوگوں کا مجمع موجود ہو، مومن موجود ہو. مومنوں کی موجودگی میں سرے عام انہیں سزا دی جائے گی. سرے عام زناکار و بدکار کرنے والے مرد عورت کو سرے عام مارا جائے گا، سرے عام پیٹا جائے گا. یہ اسلام نے ضابطہ بنایا ہے. اور میرے بھائیو یہ اس مرد کی سزا ہے، یہ اس عورت کی سزا ہے جو شادی شدہ نہیں ہے، شادی نہیں کیے تھے، شادی نہیں، کنوارا مرد ہے یا کنواری لڑکی ہے، اس نے شادی نہیں کی، اس نے زناکاری کیا ہے، اسے کیا کہا اللہ رب العالمین نے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا. اور آئیے احادیث کو آپ اٹھائیے، احادیث کا مطالعہ کیجئے. اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے، شادی ہوا آدمی ہے، جو شادی ہو چکا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، شادی ہونے کے بعد اگر کوئی زنا کرے، شادی ہونے کے بعد اگر کوئی زنا کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، میرے بھائیوں ہم لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ہم گناہوں کو بند کمرے میں یا رات کے سناٹے میں یا رات کے بند کمروں کے اندر ہم زناکاری کر کے لوگوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات کو یاد رکھ لینا، رب کی نگاہوں سے کوئی گناہگار بچنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، شادی ہونے کے بعد انہوں نے زنا کیا ہے، شادی کے بعد انہوں نے بدکاری کا کام کیا ہے، رب کائنات کے اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا
شادی ہونے کے بعد اگر زنا کیا، شادی ہونے کے بعد اگر عورت نے زنا کیا، کہا انہیں پتھروں سے مار مار کے، پتھروں سے مار مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اتنی بڑی سزا اسلام نے رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، چھوٹے سے بچے کو لے کر، دودھ پیتے بچے کو لے کر ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا سرزد ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی یہ زنا کا گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے جس کی تکلیف کی وجہ سے رات میں نہ نیند آتی ہے نہ دن میں سکون حاصل ہوتا ہے، تو ہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے، کہا کہ جاؤ چند دنوں کے بعد آنا۔ وہ عورت جاتی ہے، چند دنوں کے بعد آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر اس عورت کو دیکھا، کہا کہ جاؤ اور چند دنوں کے بعد آنا۔ دیکھو یہ ایمان میرے بھائیوں، یہ ایمان، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف، یہ ایک اللہ والی بندی جس سے زنا جیسا گناؤنا کام ہو گیا تھا، اسے وہ گناہ اتنا ڈرا رہا تھا اور وہ پریشان ہو رہی تھی کہ کل قیامت دن رب کے سامنے حاضر ہوں تو کیسے حاضر ہوگی۔ ڈر میرے بھائیوں، آج ہمارے دلوں میں کوئی ڈر و خوف نہیں، آج ہم سرے عام زناکاریوں بدکاریاں کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے پایا نہیں جاتا ہے۔ لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنا میرے بھائیوں یہ عام ہو چکا ہے۔ کسی کو ڈر اور خوف تک نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں، آخرت کی پکڑ کا ڈر نہیں۔ وہ عورت چند دنوں کے بعد پھر آتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی آپ مجھے اب تو پاک کر دیجئے، یہ گناہ مجھے سونے نہیں دیتا ہے، یہ گناہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ چند دنوں کے بعد آؤ، تو اس عورت جاتی ہے، پھر چند دنوں کے بعد چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، وہ ٹکڑا لے کے بچے کے ہاتھ میں دے کر اللہ کے نبی کے پاس لے کر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا بچہ تھا، دودھ پینے والا معصوم سا بچہ تھا، چند دن جیسے بچہ چلنے پھرنے کے کھانے پینے کے لائق ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو رجم کیا جائے، رجم کیا جائے۔ رجم کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ قانون اگرچہ سخت ہے لیکن ماحول کو پاک و صاف بنانے کے لیے لازم ہے۔ اس کو زمین میں دفن کیا جائے گا یا کھوٹے سے باندھ دیا جائے گا اور لوگ پتھروں سے ماریں گے۔ کب تک ماریں گے؟ اس وقت تک ماریں گے اس زناکار، شادی شدہ زناکار عورت کو، اس شادی شدہ زناکار مرد کو، جب تلک وہ مار کھا کے مر نہ جائے۔ جس وقت اس عورت کو صحابہ کرام پتھروں سے مار رہے تھے، اس عورت کا خون کسی صحابی کے کپڑوں پر پڑ جاتا ہے، وہ ایک صحابی کہتے ہیں یہ ایک ناپاک عورت کا خون میرے جسم کے کپڑوں پر لگ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا، وہ میرے صحابی یہ وہ عورت ہے اگر اس کی توبہ کو، اس کی بخشش کو، اس نے جو توبہ اللہ سے کی ہے، اگر اس کی توبہ کو اگر سارے مکہ اور مدینہ میں تقسیم کر دی جائے سارے لوگوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، اتنی پکے دل سے اس نے توبہ کی۔ تو معلوم یہ ہوا زناکار بدکار عورت کا جو سزا ہوگا اسلام نے جو طے فرمایا وہ یہ ہے کہ اسے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، یہ ایک ہی قانون۔ آج گزشتہ دنوں دلی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا میرے بھائیوں، مسلمان مرد، دو مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے مسلمان کرے یا غیر مسلمان کرے گناہ ہوگا، کسی کو سپورٹ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو مسلمان نوجوان ایک لڑکی کو کار سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کار میں لے جانے کی کوشش، ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے، اٹھا کر کے دیکھیے۔ وہ لڑکی آنے سے انکار کرتی ہے تو ایک مسلمان نوجوان بندوق نکال کے اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ شوٹ، یہ محبت کے یہ دلدادے ہیں، یہ مسلمان نوجوان ہمارے پیار و محبت کے عشق کے اندر پڑ کے اپنے آخرت کو برباد کرنے والے یہ ہمارے نوجوان ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت ہوا چاہتا ہے
باتیں بتانے کی بہت ہے، لیکن اسلام کا یہ قانون ایک ایسا قانون ہے جس کے وجہ سے ماحول کو پاک و صاف کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، زناکاری و بدکاری اتنی عام ہو چکی ہے، زناکاری و بدکاری اتنی عام ہو چکی ہے کہ آج اللہ اکبر کیا کیا باتیں بتائے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کے قریب زناکاری و بدکاری عام ہو جائے گی۔ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی۔ کسی کی بہو کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا قیامت سے پہلے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت سے پہلے ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ زناکاری سرے راہ کریں گے، روڈوں پر کریں گے زنا۔ ایک اللہ والا گزرے گا، کہے گا کہ اے ظالم آدمی، جا کے گناہ، یہ گناہ بند کمرے میں کسی کنارے کیا ہوتا تو کتنا بہتر تھا۔ زناکاری عام ہو چکی ہے، شادی ہونے کے باوجود، بچے ہونے کے باوجود زناکاری عام۔ میرے بھائیو، ایسے معاملات ہمارے مسلمانوں کے اندر ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، نبی کے شہدائی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، العیاذ باللہ غیر قوم کی لڑکیوں کے ساتھ ان کے تعلقات میرے بھائیو آج بھی ہیں۔ اللہ کا ڈر و خوف ہمارے دلوں میں مر گیا۔ کیا قیامت کی پکڑ کا ہمیں احساس نہیں؟ آپ جو بھی کریں کام، اچھا کریں برا کریں، میرے بھائیو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اسلام نے ماحول کو پاک و صاف کرنے کے لیے قانون بنائے، اور اسی طریقے سے آئیے، اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرتا ہے، کسی کی جائیداد کو لوٹ لیتا ہے، لوٹ کر چلا جاتا ہے، میرے بھائی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اٹھائی، اللہ رب العالمین نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر چوری کرے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ آج سعودیہ کے اندر آپ جائیں گے، سب سے کم ریپ کے کیسز، سب سے کم ہی نہیں بلکہ نہیں کے برابر سعودی عرب کے اندر یا اسلامی ممالک کے اندر، جو خاص اسلامی ممالک ہیں وہاں پر سب سے کم نہیں کے برابر ریپ کے کیسز، چوری کے کیسز پائے جائیں۔ ورنہ ہمارا ہندوستان تو سب سے آگے اس لسٹ میں آ گیا کہ آئے دن اتنے کرائم، اتنے کیسز، کوئی چلتے ہوئے سرے راہ کسی قتل کر دیتا، کسی خوف تک نہیں، کسی کو جان بوجھ کے مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو کسی کی عزت پر حملہ کرنا میرے بھائیو حرام ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری حدیث کے اندر کیا فرمایا تھا؟ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارا مال ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، کہ لوگوں کسی کا ناجائز طریقے سے خون بہانا تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو چھین لینا تمہارے لیے حرام ہے، کسی کی عزت پر ناجائز طریقے سے حملہ کر کے انہیں بے عزتی کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ کس طریقے سے حرام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طریقے سے آج کا دن مبارک ہے اسی طریقے سے لوگوں ان کا مال، ان کی جان، ان کی عزت ان کے لیے مبارک ہے۔ تو لہذا میرے بھائیو، اسلام جو ہمارے سامنے جو قانون لایا ہے زنا کے لیے سخت سے سخت قانون، یہ ایک ہی قانون ہے۔ اور آج ہمارے ہندوستان ہو چاہے جو بھی ممالک ان ریپ کے کیسوں سے پریشان ہیں، کوئی دوسرا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون لاگو کر دو، پھر دیکھ لینا انشاءاللہ دوسرے دن سے زناکاری کے، بدکاری کے، قتل و غارت گری کے سارے کے قانون مٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو لہذا میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو۔ جو بھی جرم آپ کریں، سب سے پہلے اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میں عبداللہ کی نگاہ سے محفوظ رہوں، ہو سکتا ہے میں عبد الرحمن کی نگاہ سے بچ جاؤں،
لیکن اللہ کی نگاہ سے بچنا ناممکن ہے. تو لہذا اللہ کا خوف پیدا کرے اور ہر قسم کے جرم سے اپنے آپ کی اور ہر قسم کے جرم سے اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. بس آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کہنے سننے زیادہ عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں باقی رکھے خالص کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین